السلام علیکم، میں لائف اسٹائل وتھ سعدیہ میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں اور امید کرتی ہوں آپ سب بھی بالکل خیر خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ میری طرف سے میری سب یوٹیوب فیملی کو بہت بہت عید مبارک ہو۔ سب سے پہلے جی صبح دن کا آغاز ہوا، سب نماز پڑھنے چلے گئے، یعنی کہ ہسبینڈ اور بیٹا دونوں نماز پڑھنے کے لیے چلے گئے، اور میں نے پیچھے جی دودھ کو بوائل کیا، اس میں نے ایڈ کر دی چینی اور سبز الائچی، کیونکہ ہمارے گھر نا اکثر ہی عید پہ یا کھیر بنتی ہے یا پھینیاں آتی ہیں، وہی چیز بنائی جاتی ہے جو سب کو پسند ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ ہسبینڈ آنے والے تھے تو میں نے کہا چلیں جی میں دعا کے لیے چیزیں ریڈی کر دوں۔ یہاں پہ میں نے دودھ کو بوائل کر لیا تھا، بالکل سلو آنچ پہ رکھا ہوا تھا، اور ساتھ میں نے جی دعا کے لیے چیزیں سب سے پہلے ریڈی کی۔ اب ہسبینڈ نے دعا کرنی ہے اور اس کے بعد میں نے اور ہسبینڈ نے چلا جانا ہے سیدھے قبرستان۔ میں نے اپنے امی ابو، اپنے دونوں بھائیوں، اپنے بھتیجے کی قبر پہ جانا ہے، پھر باجی کے پاس جانا ہے، وہاں پہ دعا کرنی ہے، اور پھر انشاءاللہ کل میں نا اپنے بھانجے کی قبر پہ جاؤں گی کیونکہ وہ دوسرے قبرستان میں ہے، اور واپسی پہ میں اپنے بھائی سے بھی مل کے آؤں گی کیونکہ باجی اور بھائی نا ایک ہی جگہ پہ رہتے ہیں، قریب قریب، مطلب ایک گلی کے فاصلے پہ۔ تو پھر انشاءاللہ میں گھر آؤں گی تو آپ سے اپنی روٹین ساری شیئر کروں گی۔ الحمدللہ دعا سے دن کا آغاز کیا ہے، اور اب انشاءاللہ واپس آ کے میں آپ سے ملتی ہوں۔ اب جی میں آ گئی ہوں کچن میں، اور بہت زیادہ سوئی ہوں، بہت زیادہ نیند کی ہے، تو اب آنکھ کھلی ہے۔ میں نے کہا وہ 4:30 ہو گئے تھے، فٹافٹ اٹھی ہوں۔ میں نے کہا تو بچوں کو کچھ کھانا بھی نہیں دیا، بس قبرستان سے سیدھی میں چلی گئی سسٹر کے گھر، وہاں سے بھائی کے گھر، اور پھر گھر آئی تو بس وہاں پہ سارا کے ساتھ وہ رونا وغیرہ اور پریشانی کی وجہ سے، ٹینشن لینے سے میرے سر میں بہت آتا۔ پھر میں تھوڑی دیر سو گئی تو میں نے کہا چلی اب اٹھی ہوں تو جلدی سے میں بنا رہی ہوں جی آج ونگز والا پلاؤ، کیونکہ یہ میرے ابو کو بہت زیادہ پسند ہے، تو میں نے کہا چلے یہی بناتے ہیں آج، کیونکہ بچوں کا بہت زیادہ دل تھا کہ رائس بنے، بس کسی بھی قسم کے۔ تو وہ کہہ رہے تھے بچوں سے پوچھو، بچے کہہ رہے تھے پاپا سے پوچھو، تو میں نے کہا چلیں جی سب سے پوچھتے پوچھتے میں خود ہی فیصلہ کرتی ہوں، کیونکہ جس دن ونگ لیے تھے عید سے 2 دن پہلے تو بھی کہہ رہے تھے اس کا پلاؤ ہی بنائیں گے۔ میں نے کہا چلیں جی پلاؤ بناتی ہوں اور آپ سے بھی شیئر کرتی ہوں، یہاں چیزیں میں نے ریڈی کر لی اور اب بنانا سٹارٹ کرتی ہوں انشاءاللہ۔ ویسے نا عید کے دن جتنا بندہ سوچتا ہے نا میں یہ کروں گا، یہ مجھے لگتا ہے بہت ہی بور دن ہوتا ہے میرا، تو بہت گزرا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ سب کو خوشیاں دے، سب کے زندگیوں میں آسانیاں پیدا کرے، اور اللہ تعالیٰ سب کے دکھوں کو دور کرے، اور سب کی زندگیوں میں نا سلوک، اتفاق، پیار اور محبت کے ساتھ خوشیاں لائے۔ بس ہر گھر کی ایک اپنی کہانی ہوتی ہے۔ ایک دفعہ آپ کو بتایا تھا کہ میرا بہت جوان بھانجے کی ڈیتھ ہو گئی ہے، اس سے پہلے امی ابو، 2 جوان بھائی، 1 جوان بھتیجا، تو بس اس وجہ سے نا کچھ دل بہت ہی اداس تھا، کچھ سمجھ نہیں آ رہی، کچھ کرنے کا دل نہیں کر رہا۔ بس زندگی کو دھکا دینے والی بات ہے، کھائیں گے پیئیں گے پہنیں گے اوڑھیں گے، سب کچھ کریں گے، جینے کے لیے سب کچھ کریں گے، لیکن فی الحال نا جب آپ کا زخم بہت زیادہ تازہ ہونا تو بالکل دل نہیں کرتا کہ انسان کچھ بھی کرے۔ اور جی آپ سب کو بھی میری طرف سے بہت زیادہ عید مبارک ہو۔ بس اپنی پریشانیوں اور ٹینشنوں میں نا یقین کریں میں نے صرف پوسٹ لگائی ہے، ابھی کو دل نہیں کر رہا تھا کوئی ویڈیو بناؤں، کوئی ولاگ بناؤں، لیکن پھر میں نے سوچا کہ اللہ تعالیٰ بھی ناراض ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب ہم اس طرح کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کی میری مشکلیں آسان کرے، اور آپ سب کو، میرے بہنوں کو، میرے بھائیوں کو، سب کو بہت عید مبارک ہو جی۔ مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری زندگی سے بھی پریشانیاں دور کرے اور ہمارے دلوں میں بھی سکون لائے، آمین یا رب العالمین۔ اور آپ بتائیں جی آپ کی عید کیسی گزر رہی ہے کمنٹس میں آ کے، اور سب نے کیا کیا بنایا، کیا کیا سوچا، کیا کیا پلاننگز کی، کہ اب آپ نے کیا کرنا ہے اپنی فیملی کے ساتھ، اور کہاں کہاں انجوائے کرنے جانا ہے، اور کہاں کہاں کوئی چلا بھی گیا ہے، ضرور بتائیے گا مجھے۔ اور چلیے جی آپ سب مجھے بتائیں کہ آپ کے شہر میں کیسا ویدر جا رہا ہے، کیونکہ راولپنڈی کا موسم الحمدللہ اس ٹائم 4:30 میں بنا رہی ہوں یہ پلاؤ، تو بہت ہی اچھا ہو رہا ہے۔ میں انشاءاللہ آپ سے اس کا شارٹ بھی شیئر کروں گی۔ بہت ہی پیارا موسم ہے الحمدللہ، سے بہت زیادہ گرمی تھی تو اللہ تعالیٰ نے نا موسم بہت ٹھنڈا سا کر دیا، بارش سٹارٹ ہے، اور شکر ہے کہ گرمی کا تھوڑا زور ٹوٹ جائے۔ اور یہ ہوتا ہے نا کہ عید کے دن ہے کچن میں آنا، پھر کسی گیسٹ نے اگر ہمارے گھر آنا، اور اسپیشلی بچوں کو بہت ہوتا ہے کہ وہ تیاری کرتے ہیں، اندر باہر ہوتے ہیں، تو گرمی سے نا
بس آخری 2-3 روزے تھوڑے سے ٹف تھے، لیکن الحمدللہ پتہ نہیں چلا، بہت ہی اچھے گزر گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے عبادات کو قبول کرے، اور اللہ تعالیٰ آئندہ بھی ہمیں ایسے بابرکت میں دیکھنے نصیب فرمائے۔ اور یہاں پہ جی میں پہنچ گئی تھی اس اسٹیج پہ کہ میں نے ونگس کو ہلکا ہلکا سا فرائی کر لیا تھا۔ سمجھ ہی نہیں آتی کیا بندہ بنائے کیا نہ کرے، وہ روزوں کی وجہ سے نا ایسی روٹین بنی ہے کہ اب افطاری کے ٹائم پہ آ کے نا ایسے بھوک سی لگ رہی تھی، تو میں نے کہا چلیں جی کچھ بنا لیتے ہیں ایسا جو بچے بھی شوق سے کھائیں اور ہم بھی کھا ہی لیں۔ بس جب شادی شدہ ہو جائے نا، اسپیشلی انسان جب اس کے بچے بڑے ہو جائیں، تو پھر ہر ماں باپ کی یہی کوشش ہوتی ہے بس جو بھی ہو بچوں کی مرضی کا ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کے بچوں کو صحت اور تندرستی والی لمبی زندگی دے، آمین جی۔ یہاں نا ساتھ ہی میں باہر آ گئی، میں نے کہا ساتھ ساتھ میں اپنا پلاؤ تیار کرتی ہوں اور ساتھ ساتھ ویدر کو جو ہے نا میں تھوڑا سا انجوائے کروں، کیپچر کروں۔ بہت ہی پیارا لگ رہا تھا، میرے صحن سے اتنا زیادہ تو آسمان نظر نہیں آتا، لیکن جتنا نظر آ رہا تھا بہت ہی اوسم ویدر تھا، اتنی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا تھی نا کہ سکون آ گیا۔ ایسے لگ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نا ہم سے بہت خوش ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے تحفے میں ہمیں نا آج رحمت دی ہے، الحمدللہ سے جی۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح اپنی رحمت کی بارش ہم پہ برساتے رہیں، اور اللہ تعالیٰ ہم پہ اپنی رحمت کا سایہ ہمیشہ قائم رکھیں۔ ساتھ ہی ساتھ میں ابھی سے کہہ رہی تھی کہ کھانا کھانے کے بعد نا میں نے باہر جانا ہے، مجھے باہر لے کے جائے، تو کہتے ہیں اچھا کھانا تو کھا لو پھر چلتے ہیں کہیں نہ کہیں۔ پتہ نہیں کیوں موسم چینج ہو رہا ہے نا، کبھی تھوڑا ٹھنڈا گرم سا اور تبدیل ہوتے موسم، پھر شربت پکوڑے وغیرہ کھانے کی وجہ سے نا میرا گلا بہت ہی زیادہ ڈسٹرب ہو رہا ہے، کبھی آواز کس طرح کی آپ کو آ رہی ہوگی اور کبھی کس طرح کی نا۔ یہاں پہ جی ہمارا تقریباً جو ہے پلاؤ ونگز جو ہے نا وہ ریڈی ہو چکے تھے، اب اس میں ہم پانی ایڈ کریں گے اپنے چاولوں کے مطابق، اور پھر انشاءاللہ جو ہے نا یقین کرے بالکل افطاری کے نا قریب والا ٹائم پہنچ گیا، بالکل ایسے لگ رہا ہے افطار کا ٹائم ہو گیا، اور باہر کچھ بارش کی وجہ سے اتنا پیارا موسم ہو گیا ہے۔ اور یہاں پہ جی جتنے چاول تھے 3 پاؤ چاول تھے اور 800 گرام ونگز تھے، اسی حساب سے میں نے پانی ایڈ کر دیا۔ چاول میں نے اسٹارٹ میں ہی دھو کے ڈپ کر دیے تھے، اور جلدی سے جی اب ہم بنائیں گے اپنے پلاؤ کو ریڈی کریں گے، اور پھر ساتھ ساتھ آپ سے گپ شپ رہے گی، آپ سے شیئر کرتی رہوں گی۔ بس آج تو ابھی تو لگتا ہے کہ بچے یہی کھائیں گے 6-7 بجے، تو اس کے بعد تو کیا انہوں نے کھانا وغیرہ کھانا ہے۔ ساتھ پوچھ رہی ہوں، میں نے کہا کوئی سویٹ ڈش بتاؤ، کوئی چیز بتاؤ بنا لوں، تو کہتی ہیں نہیں صبح سے زیادہ اصل وہ پھینیاں مٹھائی، اور 1-2 جگہ سے نیبرز میں سے کسی نے کھیر کسی نے سویاں بھیج دی ہیں، تو بچے بس کہتے ہیں میٹھا بناؤ، اب کچھ اسپائسی سا بناؤ، بار بار کہہ رہے ہیں چاول بھی اسپائسی بنانا اسپائسی بنانا۔ میں نے کہا اچھا اسپائسی بنا لیتے ہیں نا، دراصل میٹھا کھانے سے نا اتنی زیادہ مطلب دل مجھے بھی بہت کرتا ہے کبھی کبھی میٹھا کھا لوں، لیکن بہت زیادہ کھایا نہیں جاتا، پتہ نہیں کیوں ایک دم سے دل بھر سا جاتا ہے نا۔ اور یہاں جی میں اب پہنچ گئی ہوں اسٹیج پہ کہ چاولوں کو لگانے لگی ہوں دم، تو میں نے کہا آپ سے دم بھی شیئر کر دوں، کیونکہ تقریباً میں نے باتوں ہی باتوں میں آپ سے چاول کی پوری ریسپی شیئر کر ہی دی ہے۔ اور یہاں پہ جی ڈنر ہو گیا ہے ریڈی، ڈنر ہی کہیں گے کیونکہ 6:30 تو بج چکے ہیں، اور پلاؤ کے ساتھ میں نے جو ہے کباب ریڈی کر لیے ہیں فرائی کر کے، یہ میں نے بنا کے پہلے سے فریز کیے ہوئے تھے، ساتھ رائتا بنا لیا ہے، اور اب ہم جی اپنی فیملی کے ساتھ اسے انجوائے کریں گے، آپ میرے ساتھ رہیں۔ کھانا وغیرہ کھانے کے بعد میں اور ابھی آگے باہر تھوڑا گھومے پھرے، کمرشل آئے تھے، موسم بہت ہی پیارا تھا، بہت اچھا لگ رہا تھا، تو ہم سوچ رہے تھے اب کیا کریں، کھانا تو ہم کھا کے ہیں یا کوئی چائے وغیرہ پیتے ہیں، پھر ہم تہذیب سامنے تھی، ہم ہنسنا شروع ہو گئے، ہم نے کہا وہ تہذیب کے سامنے کھڑے ہو کے ہم چائے کا پروگرام بنا رہے ہیں، چلے ہیں جی آئس کریم کھاتے ہیں۔ پتہ نہیں صبح اتنا میٹھا کھایا تھا، لیکن آئس کریم کے نام پہ نا میٹھا نہیں لگتا مجھے، پھر ہم دونوں نے آئے اپنی اپنی پسند کا، ہم نے جو ہے فلیور چوز کیا اور آئس کریم لی اور تھوڑی گپ شپ لگائی۔ موسم اچھا ہونا اندر کا تو باہر کا ویسے ہی بہت اچھا ہوتا ہے۔ امید کرتی ہوں آج کا ولاگ، آج کی شیئرنگ آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں، اور مجھے سپورٹ کریں تاکہ میں آگے بڑھ سکوں۔ اپنا خیال رکھیں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔